ہمارا کانفیڈنس نہیں بنتا, ہم رسک نہیں لینا چاہتے. کہ اٹس ناٹ ویری ڈیفیکلٹ ٹو گین بزنس ان دا مارکیٹ. اگر آپ چاہیں تو بزنس کسی بھی کمپنی, کسی بھی انڈیویجول سے حاصل کر سکتے ہیں. کہ نوکری سے آپ اپنی لائف جو ہے وہ نہیں بنا سکتے. کچھ بھی کریں, نوکری پھر نوکری. ہم کچھ اس لیے نہیں کر پاتے کیونکہ ہمارے پاس تجربہ ہی نہیں ہوتا. اور تجربہ جہاں نہ ہو وہاں سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر ایک خوف پیدا ہو جاتا ہے, اور وہ خوف آپ کو کچھ نہیں کرنے دیتا. جب آپ کے پاس ایک پروڈکٹ یا ایک سروس آ جاتی ہے اور آپ اس پہ کام کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ہوتا ہے یار میرے پاس تو ایڈورٹیزمنٹ کا بجٹ ہے. کیونکہ اگر آپ ایڈورٹیزمنٹ پہ خرچ نہیں کر سکتے تو آپ زندگی میں کچھ نہیں کر سکتے میرے بھائی. السلام علیکم دوستوں, اٹس بین اے وائل. ان دنوں میں کچھ اتنا بزی ہو گیا تھا کہ مجھے فرصت نہیں مل سکی کہ میں کچھ ویڈیوز بنا سکتا, کچھ ڈسکس کر سکتا کہ اس وقت کرنٹ سچویشن میں کام کی کیا چل رہی ہے. پچھلا بھی جتنا بھی ہم لوگوں نے کام کیا, جتنی بھی انفارمیشن آپ کو دی, اس کی بیسس پہ ایکسپیریمنٹس کو کرنے کے بعد ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ اگر آپ چاہیں تو بزنس کسی بھی کمپنی, کسی بھی انڈیویجول سے حاصل کر سکتے ہیں, بشرطے کہ آپ اس کو ان کی ضرورت بنا دیں. ٹھیک ہے نا, اور اٹس ویری ایزی. ہم نے یہ کیا کہ ہم نے کچھ بزنس انٹرپرینورس تھے اور کچھ ایسے لوگ تھے جو جاب کر رہے تھے اور ساتھ میں کچھ کام کر رہے تھے. ان کے ساتھ ہم نے کانٹیکٹ کیا اور ان سے ہم نے کچھ ڈسکشن کی جس سے ہمیں یہ چیز نکالنی تھی کہ آیا اٹس بینیفیشل ناؤ ڈیز ٹو جمپ ان ٹو دی بزنس اور ناٹ. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ نوکری سے آپ اپنی لائف جو ہے وہ نہیں بنا سکتے, بشرطے کہ آپ کی جو نوکری ہے وہ کوئی 2-3 لاکھ روپے آپ کو مہینہ کما کے نہ دے رہا. لیکن کچھ بھی کہیں, نوکری پھر نوکری ہوتی ہے, اور اس میں آپ صرف یہی کر سکتے ہیں کہ جی ہاں بھائی آپ نے 25-30 سال اپنا دیا کسی کمپنی کو اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر آپ ویلے ہو گئے. جیسے کہ موسٹ آف دا ٹائم ہوتا ہے کہ ہم کمپنی کو اتنا زیادہ وقت دینے کے بعد اپنے لیے کچھ نہیں کرتے, اور جب ریٹائر ہوتے ہیں اور ہمارے پاس ظاہر ہے ایک اچھی اماؤنٹ آتی ہے ہمارے پاس, تو پھر ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیا کریں. اور ہم کچھ اس لیے نہیں کر پاتے کیونکہ ہمارے پاس تجربہ ہی نہیں ہوتا. اور تجربہ جہاں نہ ہو وہاں سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر ایک خوف پیدا ہو جاتا ہے, اور وہ خوف آپ کو کچھ نہیں کرنے دیتا, ساری زندگی نہیں کرنے دیا. جیسے کہ میں اپنی جاب پر تھا اور کافی عرصے جاب پر رہا. اٹ واز لائک مور دین 25 years آف مائی لائف کہ میں نے جاب ہی کی اور اس کے علاوہ کچھ اور نہیں سوچا. تو اس جاب کی سیکیورٹی کی وجہ سے جو کہ ایک آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ہاں مجھے ایک کنفرم اماؤنٹ مل رہی ہے اور میں اس میں کام کر رہا ہوں اینڈ آئی ایم ویری سیف ود اٹ, تو وہ جو احساس ہوتا ہے نا وہ آپ کو کچھ نہیں کرنے دیتا. جب بھی آپ کسی کاروبار میں جانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ یار اگر میں فیل ہو گیا, ٹھیک ہے نا, لیکن آپ یہ نہیں سوچتے کہ اگر آپ فیل ہو جاتے ہیں تو آپ کو سیکھیں گے, ٹھیک ہے نا. اور پھر اگر آپ کے پاس جاب ہوتی ہے, ایک رننگ انکم ہوتی ہے, تو آپ چھوٹا موٹا رسک لے سکتے ہیں. مطلب آپ بڑے لیول پہ نہ جائیں بھلے, لیکن آپ ایک چھوٹا موٹا رسک لے کے اپنے آپ کو ایک قدم آگے بڑھا سکتے ہیں. پھر آپ کو تھوڑا سا تجربہ ہو تو پھر آپ 2 قدم آگے بڑھیں, اور اسی طرح آپ اپنے کاروبار کو بڑھاتے جاتے ہیں. لیکن موسٹ آف دا ٹائم ہم لوگ ایسا نہیں کرتے, اور یہ ہم کو بہت بڑا نقصان ہوتا ہے زندگی میں, کیونکہ جب ہم ریٹائر ہوتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی اور آپشن ہوتا نہیں ہے, نظر نہیں آتا, اور بہت سی ایسی وجوہات ہوتی ہیں. تھوڑا سا جو ہے وہ وقت کی نزاکت ہوتی ہے, جسے ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے جو دوست ہوتے ہیں, ہمارے جو احباب ہوتے ہیں وہ یہ ہمیں ڈرا دیتے ہیں کہ یار ایسا نہ ہو کہ
तुम इतना पैसा लगाओ और तुम नाकामयाब हो जाओ, या जिस बंदे को पैसा दे रहे हो वो फ्रॉड निकले। सबसे बड़ा दुख और सबसे बड़ा जो खौफ होता है वो हमें ये होता है कि हम जिसके ऊपर भरोसा करके पैसा लगा रहे हैं वही फ्रॉड ना निकले। तो सबसे पहली बात तो ये कि आप काम वो करें जो आपको खुद आता है, जो भी आपकी फील्ड है। लेट्स से कि आप मार्केटिंग में हैं या आप आईटी की फील्ड में, या जिस किसी भी फील्ड में हैं, आपको ये सोचना चाहिए कि आप किस फील्ड में बेहतर जा सकते हैं। हमारी जो सूरत हाल बनती है वो इस तरह की बनती है कि हम अपने आप को कन्विंस नहीं कर पाते सारी उम्र जो है वो इजी वे की तरफ देखते हैं कि किसी तरह कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो हमें सही गाइड कर दे, जो कि ऑलमोस्ट बंदे हमें कुछ ज़िंदगी में मिलते नहीं जो हमें सही गाइड करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें उन पर भरोसा नहीं होता। तो मसला आके यहाँ फंसता है कि हमारा कॉन्फिडेंस नहीं बनता, हम रिस्क नहीं लेना चाहते। ठीक है, द पॉइंट इज़ अगर आप फेल होते हैं तो चांसेस हैं कि आप कुछ ना कुछ सीखेंगे। और इससे मतलब ये नहीं कि सारी उम्र फेल ही होता है, मतलब आप गलतियाँ करेंगे तो आप सीखेंगे तो फिर आप बेहतरी की तरफ जाएंगे, प्रोग्रेस की तरफ जाएंगे, आप अपने कारोबार को बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। आपको समझ में आ जाएगी कि बेसिकली आपका नीश क्या होना चाहिए, आपकी प्रोफेशन के हिसाब से, आपके ट्रेड एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो धीरे धीरे आप ग्रेजुअली चीज़ों को समझना शुरू कर देंगे। आज भी जैसे मेरी अक्सर लोगों से बात होती है तो वो यही कहते हैं कि जी आप हमें कोई ऐसा काम बता दें जिसमें बस चांदी हो जाए, मतलब हमें कोई ज़्यादा मेहनत न करनी पड़े। तो ऐसे लोगों के लिए मेरा मशवरा ये कि सबसे पहले तो आपको अपनी जो प्रोफेशनलिज्म है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि जिस तरीके से आप अपने काम को करना चाहते हैं, ठीक है, आया वो प्रोफेशनली सूटेबल है या नहीं है। ठीक है, सूटेबल भी और स्वेटेबल भी। ठीक है, दूसरी बात ये है कि जो काम आप करने जा रहे हैं आप इसमें कितने हद तक कॉन्फिडेंट कि आप इस काम को कर पाएंगे। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप इस काम को नहीं कर पाएंगे तो फिर आप इस बिजनेस में ना कूदें, ना इस कारोबार में कूदें, क्योंकि फिर आपको ज़्यादातर यही है कि इतनी आपको डज़ें लगेंगी कि फिर आप नाकामयाब ही लौटेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें खौफ को मिटाना चाहिए अपने अंदर से। रिस्क लेने का हमारे अंदर जो है वो जज्बा होना चाहिए। अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तीसरी बात पे जो मैं सबसे आखिर में आना चाहता हूँ ये है कि जब आप एक प्रोफेशन में आ जाते हैं, आप एक काम को करना शुरू कर देते हैं तो फिर आपको अपने आप को अपडेट रखना बहुत ज़रूरी होता है। और आजकल के दौर में अपने आप को अपडेट रखना तो कोई मसला ही नहीं। किताबें हैं आपके पास इंटरनेट है, आपके पास प्रोफेशनल लोग हैं, 10,000 ऐसी रिसोर्सेज हैं जिसके थ्रू आप अपने आप को आगे लेके चल सकते हैं। आप किसी ऐसे बंदे से मशवरा लें जो कि आपके नीश को समझता हो, आपके कारोबार को समझता हो। और ख़ास तौर पे जब ये सारी ब्रीफिंग हो रही होती है और सारी बातें हो रही होती है तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आया उस पे हम किस हद तक कन्विंस हैं। ठीक है, और अगर नहीं है तो उस बात को या उस डाउट को हम डिस्कशन के थ्रू क्लियर कर सकते हैं। और ये बहुत आसान है, मतलब डिस्कशन मेक्स एवरीथिंग सिंपल। ठीक है ना, एवरीथिंग ईजी। तो इस तरह करने से आपको जो है जितनी ज़्यादा बहस मुबाहिसा करेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अब जब ये चीज़ें आपको मिलती हैं, किसी से आप कंसल्टेंसी लेते हैं, बात करते हैं और जो भी आपको उसकी एक्सप्लेनेशन मिलती है, डिटेल्स मिलती हैं, उसके हिसाब से पहले तो आप इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट करने के बाद जो आपको हिकअप्स आते हैं उनको दोबारा डिस्कस करें कि भाई आपने ये तरीक़ेकार बताया था, ये तो इस हद तक कामयाब नहीं हुआ, लेकिन मुझे जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो आप उनसे डिस्कस करें और जो इसमें नेगेटिव पॉइंट्स आए हैं वो भी आप बताएं। इसमें मुझे ये नुकसान हुआ या ये मैं समझता हूँ कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ इसको इस तरह कर दूँ तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। जितना ज़्यादा डिस्कस करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। अब जो असल बात है आजकल के दौर के हिसाब से जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, दिन है ये रमज़ान।
اللہ تعالیٰ ہم سب کے اس نیک عمل کو جو ہم رمضان میں کرتے ہیں اس کو قبول فرمائے. ہمارے روزے، ہماری نماز، ہمارا قرآن پڑھنا، ہماری نیکیاں کرنا، صدقہ کرنا، خیرات کرنا سب قبول فرمائیں. آمین ثم آمین. اور ہم جو اپنی ذات کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں اس مہینے میں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم پورے مہینے، پورے سال اور پوری عمر اس سلسلے کو جاری و ساری رکھیں. اس مہینے کے اندر جو ہم کاروبار کرتے ہیں خاص طور پہ، اور جو ہم نوکریاں کرتے ہیں، اول تو ہمیں ان کو بالکل سیدھے طریقے سے کرنا چاہیے اور کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا چاہیے، کسی کو جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ یہ رمضان ہر کوئی کماتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس میں جو نہ خرچ کرنے والا بھی بندہ ہوتا ہے وہ بھی خرچ کرتا ہے، ٹھیک ہے. خیرات کی صورت میں بھی، صدقے کی صورت میں بھی، اور اپنے پرسنل جو ان کے لوازمات ہوتے ہیں ان کے بھی. اپنے گھر کی 10,000 ضروریات ہوتی ہیں، افطاری ہوتی ہے، سحری ہوتی ہے، اور پھر ساتھ ساتھ عید کی شاپنگ بھی چلتی رہتی ہے. یہ کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں جو کہ اس پورے مہینے چلتے ہیں، ٹھیک ہے. اب آپ کو سب سے پہلے سیگمنٹیشن کرنی ہے اس مہینے کی، ٹھیک ہے. میں بات کر رہا ہوں اس سے کاروباری پوائنٹ آف ویو سے. سیگمنٹیشن کریں کہ آپ جس نیش میں کام کر رہے ہیں اس میں کون کون سے سیگمنٹ آپ کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. یہ سیگمنٹیشن جب آپ کر لیں گے، میرا کہنے کا مطلب ہے کہ کون کون سے لوگ ہیں جو آپ کے کاروبار میں انوالو ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. کون کون سے، جیسے میرا کام ہے، لیٹس سے کہ موبائل تو بہت ایک آسان سی ایگزامپل ہو جائے گی. فار ایگزامپل کوئی ڈیل کرتا ہے فوڈ بزنس میں، ٹھیک ہے. تو فوڈ بزنس پہ رہتے ہوئے وہ کون کون سے لوگوں کو شامل کر سکتا ہے، مطلب پکوان والے کو کر سکتا ہے، چاول خریدنے بیچنے والے کو کر سکتا ہے، گروسری والے کو انوالو کر سکتا ہے، اور بہت سے ایسے سیگمنٹس ہیں جس کو وہ انوالو کر سکتا ہے. یہ سیگمنٹیشن جب آپ کر لیتے ہیں تو آپ کا اور جو ویو پوائنٹ ہوتا ہے وہ اور زیادہ براڈ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون کون سے لوگوں کو آپ انوالو کر کے آپ جو ہے وہ اپنے کاروبار کو جو ہے وہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں، یا ان کو اپنی سروسز یا اپنے پروڈکٹ کے بارے میں بتا سکتے ہیں، یا ان کو اپنے پروڈکٹ یا سروسز کے یونیک سیلنگ پوائنٹس کے بارے میں بتا سکتے ہیں. جیسے ہم لوگ سوشل میڈیا کا کام کرتے ہیں، ویڈیو کانٹینٹ کا کام کرتے ہیں، آڈیو کانٹینٹ کا کام کرتے ہیں، تو ہم اس حوالے سے سیگمنٹیشن کرتے ہیں کہ کون کون لوگوں کو اس وقت ضرورت ہوگی، ٹھیک ہے. ہم لوگ زیادہ تر فوکس کرتے ہیں فوڈ بزنس کی طرف، چونکہ اس مہینے میں زیادہ تر جو ہے ایک بہت بڑا سیگمنٹ ہوتا ہے جو فوڈ بزنس جو ہوتا ہے وہ اس کا ایڈوانٹیج لیتا ہے. اور اس کے علاوہ جو سیکنڈری ہم کرتے ہیں، جو کہ تقریباً 15 رمضان سے ہم لوگ جو ہے وہ مارکیٹنگ پہ شروع کر دیتے ہیں کام، وہ ہے کلودنگ کا، ٹھیک ہے، جس میں فٹ ویئر آتا ہے اور ڈریسز آ جاتے ہیں، کلودنگ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. پھر اس میں جیولری بھی آ جاتی ہے. اس میں ہم لوگ آج کل جو ہم لوگ زیادہ فوکس کر رہے ہیں وہ ہم واچز کو کر رہے ہیں، جو یہ ریسٹ واچز کے جو وینڈرز ہیں. ایک نیا سیگمنٹ آیا ہے اور مجھے حیرانگی ہے کہ سب مہنگائی کا بہت زیادہ رونا ہے، لیکن لوگ انٹیریئر ڈیکور پہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. لوگ اپنے گھر کو سجانے بنانے میں بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو وائی، بٹ دس از ٹروتھ. آج کل بہت زیادہ کام ہو رہی ہے، تو ہم ابھی 3-4 انٹیریئر ڈیکور کمپنیز کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو اس طرح کی سیگمنٹیشن ہو سکتی ہے. میں نے اپنا بتایا اور لوگوں کا بھی کچھ آئیڈیا ہے جو کہ آپ کے ذہن میں آیا ہوگا کہ اس طرح کی صورتحال کریٹ کر کے آپ زیادہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو اس رمضان آپ نے جہاں تک نیکیاں کرنی ہے، اسی طرح آپ نے جو ہے وہ ان چیزوں پہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ کون کون سے ایسے انڈسٹریز ہیں، ایسے بزنسز ہیں جن کو آپ فوکس کر کے اپنے پروڈکٹ کو، اپنی سروسز کو دے سکتے ہیں. بیسیکلی زیادہ تر تو ہمارا فوکس انڈیویجولس پہ ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کا فوکس زیادہ انڈیویجولس پہ نہیں ہے، کمپنیز پہ ہے، کارپوریٹس پہ ہے، بڑے بزنس پہ ہے، یا چھوٹے بزنس پہ ہے، یا مڈل لیول بزنس پہ ہے، تو آپ کو سب سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ایونچولی میں بات کر رہا ہوں، آبویسلی جس قسم کا سیزن ہوتا ہے اس قسم کے جو کسٹمرز یا کلائنٹس کی طرف زیادہ دھیان دیتے ہیں، تو ہم نے ان پہ زیادہ دھیان رکھنا ہے، نہ کہ بس بلنٹلی ہم اپنی ایڈورٹیزمنٹ کیے جائیں اور مارکیٹنگ کیے جائیں. اور اس میں سب سے زیادہ جو جس بات کا آپ کو دھیان رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اگر آپ بلیو نہیں کرتے ایڈورٹیزمنٹ میں، تو آپ اپنے کاروبار کا بہت بڑا نقصان کرتے ہیں.
ایک پروڈکٹ پہ آپ اتنا خرچ کرتے ہیں, آپ اتنا پیسہ لگاتے ہیں, اتنی اپنی انرجی اس پہ لگاتے ہیں, ٹھیک ہے, لوگوں کو انوالو کرتے ہیں, ایک سے مشورہ کر, دوسرے سے مشورہ کر, انٹرنیٹ پہ جا, ویڈیوز دیکھ, سارا جو ہے وہ ورکنگ کرنے کے بعد جب آپ کے پاس ایک پروڈکٹ یا ایک سروس آ جاتی ہے اور آپ اس پہ کام کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ہوتا ہے یار میرے پاس تو ایڈورٹیزمنٹ کا بجٹ نہیں. تو معذرت کے ساتھ ایسے لوگوں کے لیے کسی بھی بزنس کنسلٹنٹ کے پاس کوئی کاروباری حل نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, کیونکہ اگر آپ ایڈورٹیزمنٹ پہ خرچ نہیں کر سکتے تو آپ زندگی میں کچھ نہیں کر سکتے میرے بھائی. مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے, اس کو اگر ایک نوکری کی ضرورت ہے, اب جب تک وہ یہ نہیں لوگوں کو بتائے گا کہ مجھے نوکری کی ضرورت ہے تو اس کو نوکری ملے گی کیسے, ٹھیک ہے نا. جب تک وہ اس نوکری کو حاصل کرنے کے لیے نوکری کے اشتہار کو ہی نہیں ڈھونڈے گا تو پھر اس کو وہ نوکری کیسے ملے گی. تو اشتہار یا ایڈورٹیزمنٹ از دا مین تھنگ, ٹھیک ہے. اگر آپ اس پر نہیں جاتے تو آپ کسی چیز پر نہیں جا سکتے, ٹھیک ہے. نہ آپ نوکری حاصل کر سکتے ہیں, نہ آپ کاروبار حاصل کر سکتے ہیں, نہ آپ کسی کسٹمر کو اپروچ کر سکتے ہیں, نہ آپ کسی کلائنٹ کو اپروچ کر سکتے ہیں. لہٰذا ان چیزوں پر آپ کا دھیان رکھنا ضروری ہے. تو امید ہے میں نے جو آپ کو ساری باتیں بتائی ہیں وہ آپ کے جو ہے بزنس ریمیڈی کے لیے, بزنس ارننگ کے لیے بہت کام آئے گی. اس طرح تو جنرلی بہت سارے کانسیپٹس ہے بتانے کے لیے, لیکن یہ وہ مین چیزیں ہیں جن کا آپ کو جاننا بہت ضروری ہے. آپ کو ان چیزوں کی نالج ہونی چاہیے. ریسرچ کریں اس بارے میں اور معلوم کریں کہ آپ کس طرح اپنی نیش کو فوکس رکھتے ہوئے اس رمضان میں بزنس جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. میرے خیال سے ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے. ایڈورٹیزمنٹ کو آن دا پرائیورٹی رکھیں, اس کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے. ایون میں بھی جب اپنا کام کر رہا ہوتا تو میں ایڈورٹیزمنٹ کے بغیر نہیں چلتا. کوئی پروجیکٹ مل جاتا ہے تو میں اپنا کام کرنا بند نہیں کر دیتا, میں اپنی ایڈورٹیزمنٹ بند نہیں کرتا. میری ایڈورٹیزمنٹ چلتی رہتی ہے, ٹھیک ہے, اور میں اس کو کرتا رہتا ہوں. بھلے کم کر دیتا ہوں لیکن میں کرتا رہتا ہوں, ٹھیک ہے. بجٹ بنائیں, فوکس کریں کہ آپ کو جو ہے وہ کام کس طرح کرنا ہے, آپ کو کس طرح مشورہ لے کر چلنا ہے, پھر مشورہ لینے کے بعد جن چیزوں کو امپلیمنٹ کریں گے اس میں جو ہکپس آئیں گے ان کو کس طرح ڈسکس کرنا ہے, ان کو کس طرح کوپ اپ کرنا ہے. ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہیز ٹو بی ڈسکسڈ, ہیز ٹو بی ورکڈ آؤٹ, اینڈ وی نیڈ ٹو ورک آن پرفیکٹ سولوشن آن دیٹ. اور جب آپ یہ کر لیں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ کچھ ہی وقت میں اپنے کاروبار کو اس پایہ تکمیل تک پہنچا دیں گے جہاں تک آپ اس کو پہنچانا چاہتے ہیں. امید ہے میری ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی, آپ کے دل کو لگی ہوں گی. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. ہم آپ کے ساتھ فریکوینٹلی جو ہے وہ چیزیں شیئر کرتے رہیں گے, اسپیشلی رمضان کے حوالے سے. ہوپ یو ہیو اے گریٹ رمضان. اپنے اس رمضان میں ان لوگوں کا زیادہ خیال رکھیے گا جو مستحق ہیں, جو کہ اپنے رمضان کو اس طرح نہیں گزار سکتے جس طرح آپ گزار سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. زندگی رہی تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. میری طرف سے اللہ حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.